بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَنُطْقًا وَاخْتَلَفَتِ الْآبَاءُ نُطْقًا مَعَ ائتلافها خطًا كمحمد بن عقیل بفتح العین ومحمد بن عقیل بضمها۔ کہتے ہیں کہ ایک نوع اس کی یہ بھی ہے کہ نام ایک ہے بولنے میں بھی لکھنے میں بھی، لیکن والدین ان کے جو ہیں نا آباء ان کے وہ مختلف ہیں بولنے میں ہیں، لیکن بولنے میں مختلف ہیں، لکھنے میں قریب قریب مع ائتلافها خطًا، خط کے اعتبار سے لکھنے کے اعتبار سے وہ کیا ہیں ملے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے محمد بن عقیل اور محمد بن عقیل بضمها الاول النیسابوری۔ اسی طرح موسیٰ بن علی اور موسیٰ بن علی بن رباح، موسیٰ بن علی، یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ علی اس کا نام اس لیے رکھا، تہذیب میں ہے لکھا ہوا آپ کے ہاں، مزی نے بھی لکھا ہے، تہذیب میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو تھے نا بنو امیہ اپنے دور میں بالخصوص شام میں جن کا نام علی ہوتا تھا نا ان کو قتل کر دیتے سو اس بچے کو۔ یہ بات لکھی ہے تہذیب میں بھی اور مزی میں بھی، ان سے نے لکھی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی لکھی ہے، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مگر اسی موسیٰ بن علی کے ترجمے میں اس حقیقت کی تردید کی ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کس میں؟ تاریخ اسلام میں۔ تاریخ اسلام میں اس کی تردید کی ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ ایک عرصہ سے میں یہ پڑھتا تھا اور پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یعنی اتنی ناسبیت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی پسند نہیں، وہ فرعون کی طرح جس بچے کا نام علی ہوتا اس کو قتل کر دیتے۔ لیکن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور شکر ہے کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ بات مل گئی تاریخ اسلام میں اسی موسیٰ بن علی کے ترجمے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مثال دی ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے کہتے ہیں والثانی، پہلے کون ہے؟ الاول نیسابوری، پہلے ہیں نیسابوری محمد بن عقیل نیسابوری، والثانیوں فریابی، اور دوسرے جو ہیں وہ فریابی ہیں، وہما مشہوران، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ مشہور راوی ہیں، تہذیب کے راوی ہیں یہ دونوں، وطبقتہما متقاربہ، اور ان دونوں کا طبقہ جو ہے نا یعنی دور زمانہ عہد یہ بھی قریب قریب ہیں۔ اس لیے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے، یہ عقیل ہے یا عقیل ہے، تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ کون ہے، اور اس کا فرق ان کی نسبتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایک فریابی ہے اور دوسرے کون ہیں؟ نیسابوری۔ کہتے ہیں او بالعکس، یا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ برعکس کیسے؟ کہ ان تختلف الاسماء نطقا وتختلف خطا، کہ نام جو ہیں وہ بولنے میں مختلف لیکن لکھنے میں ایک جیسے۔ کہتے ہیں وتتفق الآباء خطا ونطقا، اور ان کے باپ وہ لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی ایک، جیسے کہتے ہیں شرح بن نعمان و سریج بن نعمان، فرق تو نقطے کا ہے نا، ہاں نقطوں کا ہی فرق ہے، شرح اور سریج، وہاں اوپر 2 نقطے ہیں
الاول بالشین المعجمہ والہاء المہملہ، یہ پہلے جو ہے نا شین، الاول بالشین المعجمہ، پہلا جو ہے نا وہ کیا ہے، شین معجم سے ہے، حرف شین جو ہے نا اس سے ہے، سین سے نہیں، شا، شریج، شریج شین سے۔ تو فرمایا کہ الاول بالشین المعجمہ، شین معجم سے، یعنی شین ہے سین نے، یہ حروف معجم کو، حروف مقطعات کو حروف معجم کہتے ہیں نا، حروف مقطعات کو، قطع قطع لفظ، ان کو حروف معجم بھی کہتے ہیں۔ مقطعات تو آپ جانتے ہیں کہ قطع قطع علیحدہ علیحدہ ہیں، اور معجم اس لیے کہ ان الفاظ کا معنی کوئی نہیں ہوتا، ان سے لفظ بنتے ہیں، ان کا معنی ہے، لیکن ان کا کوئی معنی نہیں۔ عجم گونگے نہیں بولتے، یہ لفظ بولتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، سمجھے، لیکن ایک لفظ شین، سین، الف، با، فرماتے ہیں والہاء المہملہ، اور ہا مہملہ، وہاں نقطے جس کو ڈالے جائیں، جس میں اس کو معجم کہہ دیتے ہیں اصطلاح میں اب، اور جس میں نقطہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مہمل، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو مہمل۔ وَهُوَ تَابِعٌ يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ جو پہلے ہیں نا شریح، یہ تابعی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اس سے روایت کرتے ہیں، شریح بن نعمان العابدی الکوفی، کوفے کے ہیں۔ والثانی بالسین المہملہ، اور دوسرے جو ہیں شریح بن نعمان سین مہملہ کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ یہ کون ہیں، والجیم، اور جیم کے ساتھ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ہیں۔ فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُتَشَابِهُ، اور یہ وہ نوع ہے جس کو متشابہ کہتے ہیں، کہ ملتے جلتے ہیں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَقَضَايَا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ الْإِتِّفَاقُ فِي الْإِسْمِ وَإِسْمِ الْأَبِ وَالْإِخْتِلَافُ فِي النِّسْبَةِ، کہتے ہیں اسی طرح اگر اختلاف واقع ہو، اگر اتفاق واقع ہو نام میں اور باپ کے نام میں، راوی کا نام بھی وہی، باپ کا نام بھی وہی، لیکن نسبت میں اختلاف، نسبت میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ كِتَابًا جَلِيلًا سَمَّاهُ تَلْخِيصَ الْمُتَشَابِهِ، کہتے ہیں کہ اس بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، جلیل القدر جلیل الشان، جس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے، تلخیص المتشابہ، تلخیص المتشابہ فی الرسم و حمایت ما اشکل فیہ من بوادر التصحیف والوہم۔ یہ بڑا لمبا سا نام ہے، تو مختصر طور پر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی ذکر کر دیا، 2 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے۔ فرماتے ہیں ثم زیلہ ہوا علیہ ایضاً، پھر خطیب ہی نے اس پر ذیل بھی لکھا ہے، بما فاتہ اولاً، جو راوی پہلی کتاب سے رہ گئے تھے اس کو ایک مستقل جز میں خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع ان میں کر دیا، وَهُوَ كَثِيرُ الْفَائِدَةِ، اور اس میں بڑے فوائد ہیں، کہتے ہیں۔ اور یہ دوسری کتاب جو ہے نا وہ تالی التلخیص، تالی التلخیص، کہتے ہیں ثم وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ، کہتے ہیں اس سے اور جو پہلے انواع گزری ہیں نا اس میں سے کئی انواع ترکیب پاتی ہیں، ان میں سے کیا ہیں کہ اَن يَحْصُلَ الْإِتِّفَاقُ أَوِ الْإِشْتِبَاهُ فِي الْإِسْمِ وَإِسْمِ الْأَبِ مثلاً، کہ نام میں، راوی کے نام میں اور باپ کے نام میں مثال کے طور پر اتفاق یا اشتباہ وہ واقع ہو، الا فی حرف او حرفین،
سوائے ایک حرف یا دو حرف کے، ایک دو حرف بدلے ہوئے، باقی وہی لفظ۔ فرماتے ہیں فَأَكْثَرَ یا اس سے زیادہ، مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے کسی ایک میں یا منہما، ان دونوں میں بدلے ہوئے ہوں، یا دونوں میں سے کسی ایک میں بدلے ہوئے ہوں۔ او یکون الاختلاف بالتغییر ما نقصان بعض الاسماء عن بعض، کہتے ہیں یا اختلاف، رہ گئی صدر؟ ہاں، وہو علی قسمین، اور وہ اس کی دو قسمیں ہیں، اما ان یکون الاختلاف بالتغییر، یا تو یہ اختلاف وہ شکل و صورت کے بدلنے سے ہے، شکل و صورت کے بدلنے، ما ان عدد الحروف ثابت من جہتین، لیکن تعداد کے لحاظ سے دونوں جہتوں میں ان کی تعداد یکساں، لفظ بدلے ہوئے ہیں لیکن گنتی میں لفظ وہ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ یا یہ کہ او یکون الاختلاف بالتغییر ما نقصان بعض الاسماء عن بعض، یا یہ کہ اختلاف ہو بدلنے میں، الفاظ بدلنے کی صورت میں، کیسے؟ وہ یہ کہ بعض اسماء میں لفظ کو ہوں وہ کم ہوں، بدلے ہوئے، بالتغییر ما، بدلے ہوئے ہوں، ان میں الفاظ بدلے ہوئے ہوں، ان بعض سے۔ تو کہتے ہیں پہلے کی مثال محمد بن سنان بکسر السین المہملہ و نونین بینہما الف وہم جماعت، اور یہ محمد بن سنان کوئی جماعت، ایک اللہ اکبر جماعت ہے جن کا نام محمد بن سنان ہے۔ ایک صحابی، صغیر صحابی کا نام بھی ہے، وہ ہے سنان بن سلمہ، سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ سلمہ بھی صحابی تھے، اور ان کے یہ بیٹے کا نام تو سنان نبی علیہ السلام نے رکھا تھا۔ تو اللہ اکبر، کہتے ہیں وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ الْعَوْقِي بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاءِ، آواقی، اوقی نہیں آواقی، بفتح العین والواء، ثم القاف شیخ البخاری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اور دوسری اسی کے ساتھ محمد بن سیار، آپ دیکھیے سنان اور سیار، رے کو تھوڑا سا کھینچ دیں اوپر اور نقطہ ڈال دیں، نقطے تو پہلے ہوتے ہی نہیں تھے، نقطے تو بہت بعد میں اس کا یعنی لکھنا ڈالنا یہ چلا، پہلے تو قلم رکتا ہی نہیں تھا پر لفظ لکھی جا رہے تھے، نقطے ڈالتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ اب محمد بن سنان اور محمد بن سیار لکھنے میں دونوں رے جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں آخر کو تو سنان ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ دو علیحدہ ہیں، یہ بے فتح سین المہملہ و تشدید الیاء تحتانیہ و بعد الالف را، الف کے بعد کیا ہے؟ را، نون نہیں جیسے پہلے اوپر ہے، وہم ایضاً جماعتن، اور یہ محمد بن سیار بھی کئی ہیں، ایک نہیں، دو چار نہیں، ایک جماعت ہیں۔ منہم الیمامیو شیخ عمر ابن یونس، یہ امام یمامی، یہ محمد بن سیار یمامی ہیں، اور یہ شیخ ہیں عمر بن یونس رحمہ اللہ کے۔ کہتے ہیں انہی میں سے منہا محمد بن حنین بضم الحا المہملہ و نونین، حنین، یہ بھی تہذیب کا راوی، تہذیب کا سنن کا راوی۔ کہتے ہیں الاولا مفتوحہ، پہلا کیا ہے؟ پہلا نون، نونین ہے نا، پہلا نون مفتوح، بینہما یا تحتانیہ، اور دونوں نونوں کے مابین یا ہے نیچے، دو نقطے ہیں نیچے ہیں، تابعیون، یہ تابعی ہیں، یروی عن ابن عباس وغیرہ ہی،
اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ محمد بن جبیر بالجیم، اب جبیر اور حنین نقطوں کا فرق ہے، لکھنے میں دونوں کیا ہیں؟ یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ بالجیم بعدہا باؤن مواحدہ وآخرہ را، اور آخر کیا ہے؟ را، نون نہیں۔ وہو محمد بن جبیر بن مطعم تابعی مشہور ایضاً، تابعی مشہور ایضاً، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کیا ہے؟ فرزند ارجمند ہیں۔ وَمِنْ ذَلِكَ، اور اسی کی مثال مزید دیکھیے، معرف بن واصل کوفی مشہور، اور مطرف بن واصل، معرف اور مطرف، فرق تو طا اور عین کا ہے۔ کہتے ہیں بالطاء بدل العین، شیخ آخر یروی عنہ ابو حذیفہ، کہتے ہیں کہ یہ ایک اور شیخ ہیں جن سے ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ابو حذیفہ النہدی، وہ روایت کرتے ہیں۔ ومنہا، اور اسی کی مثال یہ سمجھیے، احمد بن الحسین صاحب ابراہیم بن سعید و آخرون وأحید بن الحسین، احمد و احید، احمد و احید، اللہ اکبر، احید بن الحسین مثلہ، اسی کی مانند لیکن بدل المیم یا تحتانیہ، وہو شیخ بخاری یروی عنہ عبداللہ بن محمد بن بیکندی، اور وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن محمد بیکندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کی مثال یہ بھی دیکھیے کہ حفص بن میسرہ، حفص بن میسرہ شیخ مشہور من طبقت مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ و جعفر بن میسر، جعفر، یہاں ہا کے لیجئے جیم، اور یہاں کیا ہے؟ فا سواد کی جگہ عین فا، اور سواد کی جگہ کیا ہے؟ را۔ جعفر بن میسرہ، یہاں ایک سوال ہے، یہاں قابل غور ایک مسئلہ ہے جو کہ حافظ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے حفص بن میسرہ کی اور جعفر بن میسرہ کی، حالانکہ دونوں کے الفاظ برابر نہیں ہیں، جعفر میں الفاظ زیادہ ہیں اور حفص میں الفاظ کم ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو لیکن بولنے میں جعفر اور حفص یہ قریب قریب ہے۔ تو فرماتے ہیں خیر شیخ لعبید اللہ بن موسیٰ الکوفی الاول بالہا، پہلا حفص، پہلا کیا؟ حفص بن میسرہ، وہ ہا سے، المحملہ والفا وبعدہا صاد محملہ، والثانی بالجیم والعین المحملہ بعدہا فاؤن ثم راؤن، یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ثم را۔ ومن امثلۃ الثانی، اور دوسری کی مثال، یہ پہلے آئی ہے نا، دو مثالیں دی تھی نا انہوں نے، وہو علی قسمین، پہلی قسم تغییر ما عدد حروف ثابت من جہتین، اور دوسری اختلاف بتغییر ما نقصان بعض الاسماء عن بعض۔ ہاں اچھا، یہ امثلہ ثانی کیا ہے؟ عبداللہ بن زید جماعتن، یہ ایک جماعت ہے جن کا نام عبداللہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منہم فی الصحابہ، اور ان میں صحابہ میں کون ہے؟ صاحب الاذان، اور جن کو خواب میں جبرائیل نظر آئے تھے یا فرشتہ نظر آیا تھا اذان کہتا ہوا، اور وہ بعد میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا جی کہ آج خواب میں نے یہ دیکھا ہے۔ وَاسْمُ جَدِّهِ عبد الربہ، اور ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید بن عبد الربہ،
والراوی حدیث الوضوء، اور جو حدیث وضو کا حدیث کا راوی ہے عبداللہ بن زید، و اسم جدہ عاصم، لیکن ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ عاصم ہے، اور یہ دونوں ہی کیا ہیں؟ انصاری ہیں۔ وعبداللہ بن یزید بزیادت یا فی اول اسم الاب والزاء مقصورہ وہم ایضاً جماعت، جس طرح عبداللہ بن زید ہے اسی طرح عبداللہ بن یزید بھی، اور یہ بھی ایک جماعت، بہت سے راوی ہیں عبداللہ بن یزید بھی۔ کہتے ہیں منہم فی الصحابہ، صحابہ کرام میں ایک عبداللہ بن یزید ختمی ہے، ایک عبداللہ بن یزید ختمی ہیں، اور یقنا ابا موسیٰ، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو موسیٰ ہے۔ وحدیثہ فی الصحیحین، اور ان کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت برا سے یہ روایت کرتے ہیں، چھوٹے ہیں، صغیر صحابہ میں ہیں، یہ برا سے وہ روایت کرتے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ کان اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ لم یہن احد ظہرہ، تو کوئی بھی ہم میں سے اس وقت تک اپنی کمر جھکاتا نہیں تھا جب تک نبی علیہ السلام سجدے میں سر نہ رکھ لیتے۔ یہاں تو تکبیر کا لفظ منہ میں ہوتا ہے اور مقتدی سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، امام سے بھی پہلے، حالانکہ انما جعل الامام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی تابع داری کریں۔ اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، جب کرے پھر کرو۔ یہ تقدیم ہمارے ہاں اجرت کے مارے ہوئے ان کو چھوڑتی نہیں۔ دوسری روایت فمن وافق تامینہ بتامین الملائکہ غفر لہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام فرشتوں اور مقتدیوں کی آمین یہ ساتھ ہونی چاہیے۔ وہاں دوسری روایت کے مطابق جو ہے نا موافقت مراد ہے، دوسری روایت کے مطابق۔ اللہ اکبر، وہ روایت ہے نا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام یہ کہہ لے تو پھر کہو، یعنی یہ جملہ پورا کر لیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو جملہ پورا ہونے ہی نہیں دیتے، وہاں بھی ولا الضالین کا لفظ امام کی زبان پر ہوتا ہے، آمین کڑکا دیتے ہیں۔ یہ نہیں صحیح۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں ہمارے ساتھی مقتدی حضرات، لیکن عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اہتمام کرنا چاہیے، اس کی اہمیت بتلانی چاہیے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الْقَاری، اور انہی میں سے ایک دوسرا وہ کون ہے؟ عبداللہ بن یزید قاری ہیں۔ لہو ذکر فی حدیث عائشہ، ان کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی آواز قرآن مجید کی سنی اور آپ نے اس پر رحمت کی دعا، یرحم اللہ، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقد زعم بعضهم انہ الختمی وفیہ نظر، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ ختمی ہے، یہ قاری جو ہے یہ ختمی ہے، لیکن اس میں نظر ہے۔ نظر کیوں ہے؟ کہ ختمی چھوٹے ہیں، ختمی کیا ہیں؟ صغیر ہیں، اور یہ عبداللہ بن یزید قاری بڑے ہیں۔ ان کی تو قرات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز سنی تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ وَمِنْهَا عبداللہ بن یحییٰ وہم جماعت، اور انہی میں سے یعنی دوسری قسموں میں سے کیا ہے؟ ایک عبداللہ بن یحییٰ، اور یہ ایک جماعت۔
اور دوسرے کیا عبداللہ بن نجئی. اب یہاں بھی وہی بات ہے جو جعفر میں اور حفص میں تھی، ہاں، کہ جعفر نجئی کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں، اور یحییٰ کے کیا ہیں؟ 4 ہیں. یا ہا یا یحییٰ، یحییٰ. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ کہتے ہیں یروی ان، یہ عبداللہ بن نجئی ہیں، یہ کون ہیں؟ یروی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں او یحصل الاتفاق فی الخط والنطق، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو خط میں بھی اور لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی، یعنی لکھنے میں بھی ایک جیسے، بولنے میں بھی ایک. لیکن یحصل الاختلاف او الاشتباہ بالتقدیم والتاخیر، لیکن تقدیم و تاخیر میں اشتباہ ہو سکتا ہے، اختلاف واقع ہو سکتا ہے تقدیم تاخیر کرنے سے. اما فی الاسمین جملہ، خواہ وہ دونوں ناموں میں ہو، اور نحو ذالک، یا اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بتلایا، یعنی اسمین میں ہو یا ان کے آباء و اجداد میں ہو. کہیں یقع تقدیم و تاخیر فی الاسم الواحد فی حرف فی بعض حروفہ بالنسبت الی ما یشتبہ بہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں کہیں یقع، جیسے کہ واقع ہو تقدیم تاخیر ایک ہی نام ہے، فی بعض حروفہ، اس کے ایک ہی نام ہو لیکن اس کے بعض حرفوں میں تغییر، بالنسبت الی ما یشتبہ بہ، نسبتاً اس کے جو اس کے لفظ اس نام کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا مشتبہ لفظ ہے، ہم شکل لفظ ہے، ملتا جلتا لفظ. مثال اس کی کیا ہے؟ الاسود ابن یزید و یزید ابن الاسود. الاسود ابن یزید و یزید ابن اسود. وہ ظاہر، ظاہر بات ہے کہ اسود، وہاں اسود ہے، باپ کا نام یزید ہے، یہاں راوی کا نام یزید ہے اور باپ کا نام کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں نا دونوں نام، لیکن باپ کی وجہ سے نام کیفیت جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے. یہ یزید بن اسود وہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جن سے کہا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلاۃ استسقاء پڑھائیں، صلاۃ استسقاء پڑھائیں. یہ وہ اللہ کا بھلا کرے یزید بن اسود تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. اسی طرح اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ الولید بن مسلم اور مسلم بن رباح، ولید بن مسلم اور مسلم بن رباح، پہلے جو ہیں یہ حضرت تابعی ہیں، یہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا وہ ساتھی ہیں، ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی ہیں. اور دوسرے مسلم بن رباح ہیں. حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مثال دی ہے ایوب بن سیار و ایوب بن یسار. عبداللہ بن یزید، عبداللہ بن یزید و یزید بن عبداللہ، عبداللہ بن یزید و یزید بن عبداللہ. اور دوسری مثال دیتے ہیں ایوب بن سیار و ایوب بن یسار. کہتے ہیں پہلا راوی جو ہے نا ایوب بن یسار، یہ مدنی ہے، مشہور مدنی راوی ہے لیکن قوی نہیں ہے. اور ایوب بن یسار جو ہے وہ کون ہے؟ مجہول ہے. وہ کون ہے؟ مجہول ہے. کبھی کبھی ایک ہی طبقے میں ایک ہم نام راوی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر معروف ہیں حضرت امام سفیان ثوری، سفیان بن سعید اور سفیان بن عیینہ. اگرچہ سفیان بن سعید ثوری بڑے ہیں لیکن معاصرت ان کو حاصل ہے کچھ حضرت امام سفیان بن عیینہ کو امام سفیان ثوری سے.
اب مثال کے طور پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں مشترک ہیں نام میں، تو کوئی کہتا ہے حدثنی سفیان، تو ہم کہیں گے کہ دونوں سفیان ثقہ ہیں، تتبع کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں سفیان ثوری ہے یا سفیان بن عیینہ ہے، تتبع کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض راویوں کے جو ان کے شاگرد ہیں ان کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے کہ یہاں تعیین ضروری ہے کہ یہاں سفیان بن عیینہ ہے یا سفیان بن سعید ثوری، شاگردوں کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں مشترک ہیں، شیوخ بھی ان کے اکثر آپس میں جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ عبداللہ بن یزید و یزید بن عبداللہ ومثال الثانی ایوب بن سیار و ایوب بن یسار الاول مدنی مشہور لیس بالقوی والآخر مجہول۔ خاتمہ، اللہ خاتمہ ہمارا خیر کرے۔ وَمِنَ الْمُحِمِّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ مَعْرِفَةُ طبقات الرُّوَاة، کہتے ہیں محدثین کے نزدیک راویوں کے طبقات جو ہے نا ان کو جاننا بھی ضروری ہے، وہ بھی لازم ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ الامن من تداخل المشتبہین، کہ انسان امن میں بچا رہتا ہے دو ہم شکل ہم جیسے ناموں میں تداخل کی وجہ سے، تداخل سے بچا رہتا ہے۔ نام ہوتے ہیں دو، سمجھ لیتا ہے ایک۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے حضرت عمر بن خطاب ہیں، عمر بن صحابی ہے نا، عمر بن خطاب صحابی ہیں، جبکہ عمر بن خطاب وہ بھی ہیں جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور عمر بن خطاب، آپ پچھلے طبقے میں عمر بن خطاب آ گیا، جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ کہے گا یہاں تو راوی کو وہم ہوا ہے، یہ صحابی کا نام یہاں کیسے آ گیا؟ صحابی کا نام یہاں کیسے آ گیا؟ تو یہ جب طبقے کیا جب تک علم نہ ہو دونوں کا کہ دونوں کے طبقات علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہیں، اس وقت تک ان دونوں میں اشتباہ واقع ہوتا ہے اور دو کو ایک آدمی سمجھنے پر غلطی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَفَائِدَتُهُ الْأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الْمُشْتَبِهِينَ وَإِمْكَانُ الْإِطِّلَاعِ عَلَى تَبْيِينِ التَّدْلِيسِ، اور امکان ہو جاتا ہے اطلاع یعنی اس بات پر مطلع ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، کس چیز پر؟ عَلَى تَبْيِينِ التَّدْلِيسِ، تدلیس کی وضاحت میں۔ تدلیس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تدلیس ہوئی ہے، یہ اسی طبقے کا راوی ہے یا اس سے آگے کا راوی ہے، درمیان میں سوا ہے نہیں ہے سوا۔ والوقوف علی حقیقت المراد من الانانا، اور انانا سے یہاں حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، یہاں مرسل ہے، تدلیس ہے، ارسال خفی ہے، کیا صورت ہے؟ روایت معانن ہے، دو ہم نام ہیں، روایت معانن ہے، اور اس معانن میں جب معاصرت نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ منقطع ہوگی۔ معاصرت ہے سوا نہیں ہے، ارسال خفی ہوگا۔ سمجھے یا نہیں؟ تو انقطاع ارسال کا یا ارسال خفی کا فرق اس سے طبقے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پوزیشن راوی کی، سند کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیے بالخصوص یہ تقریب التہذیب لائیں نا، تقریب التہذیب لائیں، حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں طبقات کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیے امت طبقات، فالأولی الصحابہ علی اختلاف مراتبہم وتمییز من لیس لہو منہم الا مجرد الروایہ من غیرہ۔ ثانی طبقۃ کبار التابعین
کا ابن المسیب فین کان مخضرمن سرحت بذالک الطبقۃ الثالثہ الوسطی من التابعین کالحسن وابن سیرین رابعہ طبقہ تلیہا جل روایاتہم عن کبار التابعین کالزہری وقتادہ، ہے یہ بھی تابعی لیکن اکثر روایتیں ان کی کبار تابعین سے۔ اور پانچواں جو ان سے قریب نیچے ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں الذین رأوا الواحد والاثنین، جنہوں نے ایک دو صحابہ کو دیکھا لیکن کسی سے سماع نہیں، کسی سے سماع نہیں۔ چھٹا جو ان کے پانچویں کے معاصر ہیں، یعنی ہم عصر ہیں لیکن لم یثبت لہم لقاء احد من الصحابہ، ان کا کسی صحابی سے ملاقات لقاء نہیں ہے، کا ابن جریج، وہاں اوپر آمش کا یا ابن جریج کا۔ پھر ساتواں ہے کبار و اتباع التابعین، وہ کا مالک والثوری۔ آگے آٹھواں ہے الطبقۃ الوسطی منہم کا ابن عیینہ وابن علیہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر یہ ساتویں طبقے کا یا آٹھویں طبقے کا راوی ہو اور وہ روایت کرتا ہو کس سے؟ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تابعی کبیر سے، تابعی کبیر۔ آپ کو سنین نہیں ملتے یہاں کہ یہ فوت کب ہوئے، تابعی فوت کب ہوئے، اور روایت لینے والے پیدا کب ہوئے۔ ہر ایک کی تاریخ وفات مشاہیر کی ہے، ہر ایک کی، لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تتبع اور اپنے استقراء کی بنا پر ان کو طبقوں میں تقسیم کر دیا، ان کو طبقات میں تقسیم کیا اپنی ترتیب کے حساب سے۔ اب اگر ایسی صورت ہے وفات نہیں ملتی تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ تو کیا ہے، انقطاع ہے، کیونکہ یہ کہ طبقہ ہے کون؟ صغرا من اتباع التابعین، کبار سے تو اس کا سماع ہے ہی نہیں، سمجھے یا نہیں؟ وفات نہیں بھی ملتی تو یہ ایک قرینہ ہے راویوں کے انقطاع، سند کے انقطاع یا اتصال کا، سمجھے یا نہیں؟ ترتیب حافظ کے جو طبقات کی ہے وہ باقی کتب کی طبقات، مثلا طبقات ابن سعد ہے یا طبقات خلیفہ بن خیاط ہے، ان کی طبقات سے علیحدہ ہے، سمجھے نا؟ حافظ کی اپنی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم ہے طبقات کی، انہی راویوں کی تعیین کی بنیاد پر کہ وہ کبار تابعی ہیں، صغار ہیں۔ اب یہیں سے ایک بڑا جھگڑا چلتا ہے۔ حافظ نے ایک جگہ دو جگہ کہا ہے کہ امام صاحب جو ہے نا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رویت حاصل ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بعض صحابہ کو، لیکن المیہ یہ ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ تقریب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھٹے طبقے میں شمار کیا، اور چھٹے طبقے میں کیا کہتے ہیں؟ لم یثبت لہم لقاء احد من الصحابہ، ملاقات ہی نہیں ہے۔ تو رہا انس بن مالک کہاں رہا؟ یہ پھر اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ تو حافظ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ و عبارت، یہ طبقہ کیا ہے ان کی اصطلاح میں، محدثین رحمہم اللہ کی اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبارت عن جماعت اشترکوا فی السن ولقاء المشائخ، کہ یہ عبارت ہے ایک جماعت کے بارے میں، یعنی اس کی تعبیر کیا ہے؟ طبقے کی تعبیر، اس کا مفہوم کہ ایک جماعت جو مشترک ہے عمر میں بھی اور اساتذہ کی ملاقات میں بھی، ہر شیخ کی ملاقات میں نہیں، مجموعی طور پر
بحیثیت مجموعی طور پر، اور کبھی کبھی طبقات کا ایک فن کے ساتھ جو مشاہیر ہوتے ہیں نا ان کو بھی شمار کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے طبقات الحفاظ ہے، طبقات القراء ہے، طبقات النحات ہے، طبقات المفسرین ہے، پھر اسی طرح طبقات الشافیہ ہے، طبقات الحنفیہ ہے۔ یعنی تعبیر میں کیا ہے؟ جن میں یک گنا موافقت ہے، قرات میں، حفظ میں۔ امام ذابی کی ہے نا طبقات القراء، حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات القراء بھی ہے، طبقات الحفاظ بھی ہے، اور پھر اس کا تکملہ وہ بھی ہے ایک جلد میں جو طبقات تذکرۃ الحفاظ سے چھپا ہے، کے ساتھ چھپا ہے، اور پھر اس کا پھر تکملہ ہے جو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طبقات الحفاظ کے نام سے لکھا ہے۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فرماتے ہیں وقد یکون الشخص الواحد من طبقتین باعتبارین، اور کبھی ایک ہی شخص دو طبقوں میں شمار ہوتے ہیں دو اعتبار سے، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فإنه من حیث ثبوت صحبته للنبی صلی اللہ علیہ وسلم يعد في طبقة العاشرة مثلا، ومن حيث صغار السن يعد في الطبقة من بعدهم، کہتے ہیں فی الطبقات العشرہ، کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کے ثبوت کے حساب سے تو شمار ہوتے ہیں عشرہ مبشرہ کے طبقے سے، من طبقات عشرہ مبشرہ کے طبقے سے ہیں، لیکن صغر سن کی اعتبار سے یہ ان سے بعد میں شمار ہوتے ہیں۔ عمر میں تو چھوٹے تھے، لیکن نبی علیہ السلام جو ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو حضرت انس کی والدہ نے لا کے نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا تھا کہ حضور یہ آپ کا خدمت گزار ہے، آپ کا خادم ہے۔ تو اس اعتبار سے تو صحبت کے اعتبار سے تو یہ کیا ہیں، حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، ان کے معاصر معلوم ہوتے ہیں، لیکن عمر کو دیکھیں تو عمر کیا ہے؟ چھوٹی۔ فمن نظر الی الصحابۃ باعتبار الصحبہ، جو صحابہ کو دیکھتا ہے باعتبار صحبت کے، جعل الجمیع طبقۃ واحدہ، وہ تمام کو ایک طبقے میں شمار کرتا ہے، کما صنع ابن حبان وغیرہ، جس طرح کہ امام ابن حبان وغیرہ نے کیا ہے۔ یہ تمام صغار صحابہ ہوں، کبار صحابہ ہوں، سب کو ایک ہی طبقے میں طبقات الصحابہ میں شمار کرتے، دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ، یہ پڑوسیوں کی طرف ہو رہا ہے، اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ قَدْرٍ زَائِدٍ، اور جو دیکھتا ہے قدر زائد سے، یعنی صرف صحبت کے اعتبار سے نہیں دیکھتا، کسی اور لحاظ سے دونوں میں کو دیکھتا ہے، تو فرماتے کا سبق الی الاسلام اور شہود المشاہد الفاضلہ، یا وہ مشاہد جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے، بدر ہے، احد ہے، اور صلح حدیبیہ ہے، ان میں شامل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے جو دیکھتا ہے وہ ان کو دو طبقوں میں شمار کر دیتا ہے یا تین طبقوں میں شمار کر دیتا ہے۔ بحیثیت صحابہ ایک ہی طبقہ میں، جس طرح ابن حبان وغیرہ نے کیا، اور بحیثیت درجے اور مرتبے کے وہ کیا کیا ہے، علیحدہ علیحدہ طبقات میں شمار کیا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں اِلَىٰ ذَلِكَ جَنَحَ صاحب الطبقات، اور اسی طرف چلے ہیں، رجوع کیا ہے کس نے؟ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد البغدادی، وَكِتَابُهُ أَجْمَعُ مَا جُمِعَ فِي ذَلِكَ، اور ان کی کتاب
اس حوالے سے تمام سے زیادہ جامع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، بدریین جو ہے نا ان کو ایک طبقے میں شمار کرتے ہیں، بدریین کو، لیکن پھر وہ ان بدریوں کو بھی انصار اور مہاجرین میں علیحدہ علیحدہ شمار بھی کرتے ہیں۔ آپ کو طبقات ابن سعد میں راویوں کا نام صرف ایک جگہ نہیں بلکہ دو جگہ بھی ملے گا، صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، اتباع التابعین، یعنی ان میں جو تذکرے ہیں وہ صرف ایک جگہ پر نہیں۔ انہی طبقات کی وجہ سے وہ دو علیحدہ جگہ پر بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ طبقات کی فہرست چھپی ہے، ایک فہرست تو ساتھ ہی اسی کے ساتھ چھپی، وہ بہت ناقص ہے، اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ ایک جلد میں فہرست چھپی تھی ناموں پر، ہمارے پاس تھی، مگر کوئی اللہ کا بندہ لے گیا، پھر کوئی پتہ نہیں چلا اس کا، کون لے گیا یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کتابوں میں، اور چوروں کی بھی بڑی بڑی پروازیں بلند ہوتی ہیں، بڑے بڑے سلیقے سے کتابیں چوری کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا جناب کتاب لے لینا اور دینا نہ، ایک ہے کتاب کو آنکھ بچا کے ایسی جگہ پر اپنے پاس، مثال کے طور پر یہاں اوپر قمیض ہے، ایک ادھر کتاب رکھ لو، ایک ادھر رکھ لو، ٹھیک ہے، آپ کسی کو کیا پتہ چلے گا یہاں کیا ہے۔ ایک آدمی اسی طرح پکڑا گیا تھا، یہ جہاں فیصل آباد کی جو لائبریری ہے نا سرکاری، وہاں پکڑا گیا تھا ایک آدمی اسی طرح کرتا ہوا، پھر انہوں نے چتراؤ بھی کیا اس کا۔ ایسے لوگ چور ہوتے ہیں۔ جس درخت کے نیچے بیٹھے نا اس کو پانی دیں، اس کی جڑیں نہ کاٹیں، اس کے تنے نہ کاٹیں۔ پانی نہیں دے سکتے تو اس کا نقصان، اس کے پتے اور اس کی ٹہنیاں نہ توڑیں، سمجھے نا۔ جس درخت کے نیچے بیٹھے نا اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ طبقات ہیں، یہ ترتیب ہے ان کی۔ اسی طرح مثال کے طور پر انہوں نے ایک طبقے میں ان کو ذکر کیا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ایک وہ طبقہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، من اسلم بعد الفتح۔ تو اس طرح ان کی جو ہے نا طبقات مختلف اسلوب اسالیب ہیں۔ اسی لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَكِتَابُهُ أَجْمَعُ مَا جُمِعَ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ، اور اسی طرح وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بعد آئے ہیں اور وہ تابعین ہیں، من نظر الیہم باعتبار الاخذ عن بعض الصحابہ فقط، جس نے یہ دیکھا کہ وہ بعض صحابہ سے روایت لیتے ہیں تو جعل الجمیع، تمام کو جعل الجمیع طبقۃ واحدہ کما صنع ابن حبان ایضا، اور تمام کو طبقہ تابعین میں ذکر کر دیا۔ جنہوں نے صحابہ سے روایت کی ہے ان کو ایک ہی طبقہ میں شمار، وہ صغیر تابعی ہیں یا کبیر تابعی ہیں، اس کا امتیاز کیے بغیر۔ فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ اللِّقَاءِ قَسَّمَهُمْ، اور جنہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی کن کن سے کبار صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، صغار سے ہوئی ہے، کن سے ہوئی ہے، انہوں نے دو طبقوں میں تقسیم کیا۔ تو کہتے ہیں قسمہم، تو ان کو تقسیم کیا، ایک ہی جگہ نہیں ذکر کر دیا، کما فعل محمد بن سعد، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا وِجْهٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک توجیہ ہے۔ حافظ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 15 طبقات میں ذکر کیا ہے تابعین کو، علوم الحدیث میں۔ علوم الحدیث میں ایک ہی طبقہ میں ذکر نہیں کیا بلکہ مختلف 15 طبقات میں ذکر کیا ہے، تو ہر ایک کی تقسیم
اپنے ڈھب پر اور اپنے اسلوب پر جدا جدا ہے۔ آگے ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، موالید اور موفیات کی معرفت، یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ دیکھیں گے۔